میرا سوال یہ ہے کہ کیا انسان کا کوئی کیریکٹر ہے؟ اصل میں میرے جو ایک عزیز ان کا ماننا ہے کہ جو دنیا میں سخت قوانین بنائے گئے ہیں اس کی وجہ سے انسان میں کوئی مطلب ہے کہ نظم و ضبط وغیرہ ہے. ان کا ایک اور دلیل بھی ہے کہ پیسہ کمانا چونکہ دنیا میں مشکل ہے، اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ انسان بھاری جرمانے اپنی جیب سے بھرے. تو حضرت اکرم قرآن کی جو ہے روشنی میں جواب عنایت فرمائیں. بہت بہت شکریہ. شکریہ جی. قرآن کا جواب تو لفظوں میں لکھا ہوا موجود ہے. انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر علم بدیت کیا ہے. اس علم کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق تقوی اور فجور کے فرق سے ہے. یعنی یہ فرق و امتیاز کا علم ہے. فرق و امتیاز ہی سے ہمارے سارے علوم پیدا ہوتے ہیں. یعنی میرے سامنے جب دنیا آتی ہے تو اشیاء ہیں یا افعال ہیں، میں ان میں امتیاز کر سکتا ہوں. جیسے ہی میں امتیاز کرتا ہوں تو علم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ امتیاز میں اچھے اور برے میں بھی کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ اچھے اور برے کے نتائج کے بارے میں بھی متنبع ہو جاتا ہوں. قرآن نے اس کو دیکھیے بیان کیا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یعنی ہم نے انسانی نفس کو بنا کر اس کا تسویہ کیا ہے، یعنی اس کو ہر لحاظ سے درست کیا ہے. اس موقع پر اس کے اندر ہم نے یہ امتیاز بھی الہام کر دیا ہے کہ کیا چیز فجور ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے گناہ ہے، جرم ہے، اور کیا چیز تقویٰ ہے، کیا چیز اللہ کی پسندیدہ ہے. اور اس کا یہ لازمی نتیجہ بھی اس کی عقل فوراً نکال لیتی ہے کہ ایک کام میں کروں گا تو اچھے انجام تک پہنچوں گا، اور دوسرا کروں گا تو برے انجام تک پہنچوں گا. یہ ایک اجمالی علم ہے جو دے دیا گیا ہے. تو میرے نزدیک اسی سے انسان کا کردار اور سیرت بننا شروع ہوتی ہے. اب اس کے اگلے مراحل میں پیغمبر آتے ہیں، وہ آ کے جنت دوزخ سب چیزیں بتاتے ہیں. انسان اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر ریاست کا نظام بناتا ہے. وہاں ہم ان چیزوں میں فرق و امتیاز کی بنیاد پر جیلیں بناتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، عدالتیں قائم کرتے ہیں. یہ سب پھر آگے کا ظہور ہے. اس میں بعض اوقات غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تجاوزات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بنیاد تو میرے اندر پائی جاتی ہے. اس کے لیے جزا و سزا کا جو قانون انسان نے بھی بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی پر بنیاد قائم کی ہے، وہ فطری ہے. اس سے بالا تر ہو کے یہ خیال کرنا کہ انسان کا کیریکٹر ہر حال میں قائم رہے گا، یہ بالکل یوں سمجھ لیجیے کہ یوٹوپیا ہے. اس کا کوئی خواب دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ کبھی وجود میں نہیں آتا. زندہ کبھی بند نہیں ہوں گے، سزائیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، عدالتوں پر کبھی قفل نہیں لگے. جی، میرے خیال میں غلطی شاید یہاں بھی لگتی ہے کہ ہم اخلاقیات کو ایک ہی طریقے سے دیکھتے ہیں، جبکہ اس کے لیولز ہیں. رائٹ، جو ایک آپ نے ایک بنیادی اخلاقیات کی آپ نے مثال دے دی، پھر اس کے بعد کچھ سوسائٹی کے ہوتے ہیں، کچھ معاشروں کے ہوتے ہیں. وہ ظاہر تجربات کے نتیجے میں جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سوشل کنسٹرکٹس ہیں، وہ پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اس میں اس کو بھی دیکھیے قرآن نے کیا لفظ دیا، عرف. یعنی پہلے بنیادی اخلاقیات ہے، اس پہ پھر معروفات وجود میں آتے ہیں. سوسائٹی کا دستور ہے، رواج ہے، وہ چیزیں ہمیشہ نظر ثانی کا تقاضا کرتی ہیں، دیکھتے رہنا چاہیے ان کو. اور انہی چیزوں کو جس وقت ہم ریاست کو منظم کر لیتے ہیں تو قانون کی صورت دے دیتے ہیں. جتنے قوانین بنتے ہیں وہ معاشرے کی سطح پر عرف ہوتے ہیں، ریاست کی سطح پر لاء بن جاتے ہیں.